الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورہ الحج آیت نمبر 41۔ زمین پر اقتدار ملنے کے بعد اہل ایمان کی علامت اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اللہ کے نیک بندے اہل ایمان، ان لوگوں کی صفت یہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم زمین میں انہیں اقتدار دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی کے کاموں سے روکتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات کی انجام دہی، ان کا انجام، ان کا رزلٹ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے۔ وطن عزیز پاکستان 14 اگست 1947 میں انگریز سے مسلمانوں کی جد و جہد کے بعد آزاد ہوا۔ انگریزوں کی حکومت بر صغیر پر جب تھی تو اس میں مسلمان اور ہندو یہ دو قومیں تھیں جن پر انگریز حکومت کرتے تھے، اپنے قوانین بھی انگریز ہی چلاتے تھے کیونکہ حکومت ان کی تھی، ملک ان کا تھا۔ مسلمانوں کی جد و جہد کے بعد جب اہل اسلام کے لیے یہ الگ خطہ وجود میں آیا، یعنی آزادی ملی ارض پاک پاکستان کے نام پر، یہ بہت بڑی خوشی کا دن تھا۔ پاک آستان یعنی رہنے کی انتہائی پاکیزہ جگہ، لفظی معنی میں کتنا اشتباہ ہے اور مشارکت ہے مدینہ طیبہ کے ساتھ۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو ایک ریاست ملی، پرانا نام جس کا یثرب تھا، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ طیبہ رکھا۔ مدینہ رہنے کا شہر، طیبہ یعنی پاکیزہ، رہنے کی پاکیزہ جگہ، یعنی بالکل جو ہم پاکستان کا ترجمہ کرتے ہیں وہی ترجمہ ہے مدینہ طیبہ، اور جس نظریے کی بنا پر یہ وطن حاصل کیا گیا بالکل اسی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کو مدینہ طیبہ کی ریاست عطا ہوئی تھی۔ مقاصد ایک ہی، یہاں تک ہمیں مکمل تشبیہ ملتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے مدینہ طیبہ اس ریاست میں، نو مولود ریاست میں اللہ تعالیٰ نے جتنی برکتیں عطا فرمائی، جتنا استحکام نازل فرمایا، وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے، سنہری اوراق ہیں تاریخ کے، جو ہم مسلمانوں کے لیے قیامت تک فخر کا باعث ہے۔ خیر القرون کا دور، مدینہ طیبہ میں ریاست قائم ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک، خلفائے راشدین کا انتہائی بہترین دور، جب تک خلافت چلتی رہی، خلافت کے یہ سنہری ایام، بنو امیہ کا دور، بنو عباسیہ کا دور، جب تک خلافت، وقت کے ساتھ ساتھ کمزوری آتی گئی، جو مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ وحی اور شریعت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے وہ لگ گئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اٹھتی گئی۔
وہاں اس نئی ریاست میں مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تیزی کے ساتھ استحکام دیا، ایک منظم ایک ریاست جو قائم ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ اس کے مقابلے میں ارض پاک پاکستان وطن عزیز، چونکہ جس معاہدے کی بنا پر، جس عہد کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، آگے اس عہد کی پاسداری نہیں کی گئی، نہ کلمہ توحید کی لاج رکھی گئی، نہ پہلے حصے کی نہ دوسرے حصے کی۔ کلمہ توحید کا پہلا حصہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ نہ پہلے حصے کی لاج رکھی گئی نہ دوسرے حصے کی لاج رکھی گئی، اور پھر آگے جو دین اسلام کی ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ، یہ سارے معاملات ڈھیلے پڑ گئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے جو پریشانیاں اس ملک میں نازل فرمائی، جن پریشانیوں میں یہ ملک الجھ کر رہ گیا، جب سے ہمارے سامنے اس کی جو تاریخ ہے، 70 سالہ تاریخ، وہ ہمارے سامنے موجود۔ بنیادی فرق واضح، رات قوم نے جشن آزادی منایا، اب تک منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، اس احسان کا بدلہ قوم نے اس طرح دیا ہے، جب سے اگست کا مہینہ شروع ہوا ہے، میوزک اور رقص و سرور کے ساتھ ملی نغمے بیان کیے جا رہے ہیں۔ روڈوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر بڑی فل آواز میں لاؤڈ اسپیکر پر یہ گانے چل رہے ہیں، سانگز چل رہے ہیں وطن کی محبت کے نام پر۔ یعنی اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا ہم شکریہ اس طرح کر رہے ہیں کہ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ 12 بجے سے پہلے ہی قوموں کو، ان لوگوں کو، نوجوانوں کو فضول خرچ کرنے کا، ہلہ گلہ کرنے کا، شور مچانے کا اتنا شوق ہے کہ 12 بجنے تک ان سے انتظار نہیں ہوا تھا۔ 11:30 بجے کے بعد جو پٹاخے اور فائرنگ شروع کی ہے ان لوگوں نے، ایسے لگ رہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع ہو گئی۔ دھماکوں کی آواز، پٹاخوں کی آواز اور فائرنگ کی آواز، یہ خوشی کا اظہار تھا۔ لگ ایسے رہا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی، ایسے بھی دھماکے تھے، لگ رہا تھا کہ بم گر رہے ہیں یا کوئی راکٹ لانچر ایک دوسرے پر پھینک رہے ہیں، ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ کتنے ہی گھر ایسے تھے جو سو جاتے ہیں عشاء کے بعد، لیکن وہ رات نہیں سو سکے۔ قوم نے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکریہ ادا اس انداز میں کیا۔ یہ ہماری سوچ ہے، محدود سوچ ہے۔ سوئے ہوئے بچے ڈر کے دوبارہ اٹھ گئے، رو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بچے سو رہے ہیں، ڈر کر دوبارہ اٹھ گئے ہیں، رو رہے ہیں، انہیں کہاں لے کر جائیں؟ کمروں میں وہی آواز کہ کانوں کے پردے پھٹ رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ آواز کہیں دلوں کے پردے نہ پھاڑ دے۔ بڑا آدمی برداشت کر لے گا، چھوٹے بچے کہاں ہیں؟ رو رہے ہیں دارو قطار، اللہ اللہ کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ پوری رات گزر جائے اور یہ لوگ خاموش ہو جائیں۔ نہ تو عشاء کی نماز کا اہتمام تھا، نہ تو فجر کی نماز کا اہتمام تھا۔ یہ جشن آزادی ملک کے اہل اقتدار سمیت عوام کا جو طبقہ ہے، سب اسی کو اپنا جشن سمجھتے ہیں، یہی خوشی کا اظہار۔ یہ قطعاً مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ پاکیزہ جگہ عطا فرمائی ہے، جس پاکیزہ نظریے کی بنیاد پر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی شریعت کا نفاذ، اللہ رب العالمین کی توحید کا نفاذ۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی، 10 محرم کو عاشورہ کا جو روزہ آپ رکھتے ہیں، اپنی امت کو حکم دیا، مدینہ میں آپ آئے، پتہ چلا یہودی بھی یہی روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے بتایا یہ وہ دن ہے جس دن بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ اب اس اللہ کی نعمت کا احساس ہم روزہ رکھ کے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری دیگر کتب حدیث میں معروف واقعہ ہے، اکثر آپ محرم کے دنوں میں یہ حدیث سنتے ہیں، جیسا کہ محرم کا مہینہ اس کی آمد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی، ان کی تائید فرمائی، ان کی اس عمل کی تحسین فرمائی۔ فرمایا ہاں تم روزہ رکھتے ہو اس خوشی میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ انبیاء کا آپس میں تعلق گہرا ہے، میرا موسیٰ پر جو حق ہے کہ اللہ نے سب کو اخیافی بھائی قرار دیا ہے، تمام انبیاء کو۔ مثال ایسے دی ہے جن کا والد ایک ہو وہ بھائی، مائیں مختلف، یعنی شریعت کی بنیادی دعوت توحید سب کی ایک ہے، تمام انبیاء کی۔ آگے احکامات ہر شریعت کے اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیے ہیں، فروعی احکامات، تو وہ تو میرے بھائی ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ مجھ پر زیادہ حق ہے یا میرا حق زیادہ ہے، میں روزہ رکھوں گا اس میں۔ پھر دوبارہ تاکید فرمائی اس روزے کی، 10 محرم کے روزے کی، لیکن یہودیوں سے مخالفت کے لیے فرمایا تم ایک رکھتے ہو، ہم 2 رکھیں گے۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ انہوں نے بھی اپنی آزادی کا دن جو منایا، یہودی ہیں لیکن کس قدر پاکیزہ طریقے سے دن منایا ہے، روزہ رکھ کر۔ اور اس قوم کی جاہلیت دیکھیں، اگر دن منانا ہی تھا، شریعت کے تقاضے کیا ہیں، عارضی طور پہ قطع نظر اس سے ہٹ کر اگر کسی طرح کی محبت بھی تھی، اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا شکریہ ادا کرنا، روزہ ہی رکھ لیتے۔ یعنی ہم سے اس معاملے میں یہودی آگے نکلتے۔ یہ لوگ جنہوں نے ہلا گلا منایا ہوا ہے، ہلا گلا کیا ہوا ہے، پوری قوم کا سکون برباد کیا ہوا ہے، یہودیوں سے بھی بدتر نکلے اس معاملے میں۔ انہوں نے بھی روزہ رکھا، بس آگے کوئی مستی نہیں تھی، صرف روزہ رکھا۔ اور ان کا جو انداز ہے وہ دیکھ، پورا شیطانی انداز۔ یہ گویا کہ وطن عزیز کے ساتھ دشمنی ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے غضب کو للکارا جا رہا ہے، یہ نعمت جو تم نے دی ہے یہ ہم سے دوبارہ چھین لے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ پورا سال بلکہ پوری زندگیاں وطن عزیز کے جو قوانین ہیں ان کی دھجیاں بکھیرنے میں گزر جاتی ہیں۔ جو وطن کے قوانین ہیں، جو اصول ہیں، جو آئین ہیں، اس کی کوئی پاسداری نہیں، نہ گھروں میں، نہ بجلی کے بلز ادا کرنے میں۔ یہی لوگ ہیں کنڈا لگا کر حرام کی بجلی استعمال کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ دہی وطن کے ساتھ چل رہی ہے۔ وطن کے ساتھ محبت یہ ہے کہ رقص و سرور کریں گے ایک دن ایک رات کے، لوگوں کا حق غصب کریں گے، جھوٹے ایفیڈیوٹ بنا کر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کریں گے، یہ معاملہ ساری زندگی چلیں گے۔ وطن کے ساتھ محبت ہے تو اس ایک دن ایک رات کے، یہ معاملہ ہے ہماری قوم کا، کہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے کہ اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، اب فاتح بن چکے تھے، مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے جا کر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ 360 جو بت نصب تھے ان ظالموں نے، 360 بت لگائے ہوئے تھے حاجت روائی کے لیے، انہیں پوجتے تھے، خدا کی طرح
اللہ کی طرح جن سے مانگتے تھے، اختیارات دیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے، سب سے پہلے جاتے ساتھ ہی اپنی چھڑی سے ان بتوں کو گرا رہے تھے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ باطل نے ہے ہی بھاگنا، یعنی باطل شرک ہے، حق توحید ہے۔ حق آیا، باطل گیا، توحید آئی، شرک گیا۔ 360 بتوں کو سب سے پہلے نکالا اور کعبۃ اللہ کو بتوں کی نجاست سے صاف کیا۔ پہلا کام یہ تھا۔ اسی نظرے کی بنا پر یہ ملک حاصل کیا ہے۔ محکمہ اوقاف دیکھیں، خانقاہی نظام دیکھیں، مزاروں کا، قبروں کا نظام دیکھیں، وہاں سالانہ ہونے والے عرس اور میلوں پر جو خرافات ہوتی ہے، شرک اور بدعت ہوتی ہے، ان کا تھوڑا معائنہ تو کریں۔ یہ توحید کے نام پہ جو وطن لیا گیا ہے، چپے چپے پہ قبر اور مزار اور بابا آپ کو ملے گا جو لوگوں کو مشکلوں سے نکالتا ہے، جو لوگوں کے بچوں کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے، جو رزق کی تنگی لوگوں سے ہٹاتا ہے۔ چپے چپے پہ مرا ہوا قبر میں پڑا ہوا بابا تمہیں ملے گا جو لوگوں کو مشکلوں سے نکالتا ہے۔ صرف خاک اتریں گی اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں۔ یہ حقیقت ہے۔ جب تک اس حقیقت کو ہم نہیں پا لیتے، اس کا ادراک، اس کا حل نہیں کرتے، لاکھ جتن آپ کر لیں، بڑی بڑی اسٹریٹجی آپ بنا لیں، بڑی پلاننگ آپ کر لیں، رب العالمین کی توحید نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم قطعاً برکت نازل نہیں ہوگی، رحمت نازل نہیں ہوگی۔ پورا دور لگائیں، اپنی طاقت، اپنا اسلحہ، اپنا ایٹم مضبوط کر لیں، فوج کو مضبوط کر لیں، سارا نظام مضبوط کر لیں۔ اللہ رب العالمین کی توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو بنیادی چیز ہے جو اللہ کی نام پہ جو زمین لی گئی وہاں اللہ کی توحید نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کفار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے، سب سے پہلے دعوت بھیجتے، اللہ رب العالمین اکیلے کی بندگی کر لو، توحید قبول کر لو، تم ہمارے مسلمان بھائی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جب آپ خود نہیں جاتے، سریہ روانہ کرتے، سریے کے امیر کو بلا کر اپنے پاس یہی سمجھاتے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلے جس بات کی طرف بلانا ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی ہے۔ توحید ہے تو پھر یہ ہمارے مسلمان بھائی، توحید نہیں ہے پھر کوئی نرمی نہیں ہے، پھر کوئی اسلام کے احکامات نہیں ہیں۔ اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توحید، حکمرانوں کو جب حکومت ملتی ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے کسی قبر اور بابے کے پاس جاتے ہیں، وہاں چادر چڑھاتے ہیں، قبروں پر باقاعدہ حکمران جا کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اتنی بڑی جہالت! اللہ کا خوف کرنا چاہیے اہل اقتدار کو۔ عوام کو کیا درس ملے گا جب حکمرانوں کی حالت یہ ہے؟ اپنی حکومت مضبوط کروانے کے لیے کسی پیر کے پاس جا کے برکت والے ڈنڈے کھا کر آتے ہیں، میری پیٹھ پر چند چھڑیاں مار دو، چند چھڑیاں لگاؤ تاکہ میں برکت والا ہو جاؤں اور میری حکومت چلتی رہے۔ ان کے عقائد یہ بنیادی بات ہے اللہ رب العالمین کی توحید۔ اس کے علاوہ کتنے معاملات ہیں جن معاملات میں ہم دین سے پیچھے ہیں۔ انگریزوں سے جب آزاد ہوئے تو انگریزوں کے قوانین سے بھی ہمیں آزاد ہونا تھا، لیکن افسوس کہ سارا جو قاضیوں کا نظام ہے، کورٹ اور جج کا نظام ہے، شریعت اسلامیہ، اسلامی حدود کا تصور بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں وہی طریقہ کار انگریزوں والا، لباس بھی انگریزوں والا، چہرہ بھی انگریزوں والا۔ قاضی پر کس قدر سخت احکامات ہیں شریعت کے، قاضی اور مفتی پر۔ جج اور چیف جسٹس کتنا بڑا رتبہ ہے، دین کے اعتبار سے اسے قرآن کا مفسر ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا عالم ہونا چاہیے، باعمل ہونا چاہیے، اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کے گھر کا پردہ، اس کے معاملات، لیکن اس چیز کا تصور بھی نہیں۔
یہاں بھی نقالی انگریزوں کی، چہرہ انگریزوں والا، لباس بھی انگریزوں والا. یہ ساری خرابیاں ہیں. یعنی ایک دل کی آواز، ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے. اللہ نے جو نعمت دی ہے کہ سنبھالنے والے اہل اقتدار اس نعمت کو بھول کر اپنی دنیا کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری قوم جنگ کر رہی، حکمران بھی، عوام بھی، الا ماشاء اللہ، سوائے چند کے. یہ سود کیا ہے؟ بینکوں کا سودی نظام جو باقاعدہ منظم شدہ ہے، ایک پرسنٹیج فکس ہے حکومت کی طرف سے ان بینکوں کو، جو سودی نظام سارا چل رہا ہے، سود پہ قرضے جو لیے جا رہے ہیں. کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کیا یہ قرآن کی آیت نہیں؟ کیا سورہ بقرہ میں یہ الفاظ موجود نہیں؟ اس سود کے سودی معاملات کو تم نہیں چھوڑتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. توحید کے معاملے میں بھی ہم صفر ثابت ہوئے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نازل کردہ شریعت کا جو نظام معیشت ہے اس میں بھی ہم صفر ثابت ہوئے. سود، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ، اس میں صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہے. سودی اکاؤنٹ کھلوانے والی یہی عوام ہیں، عوام ہی ہوتے ہیں جو اپنے بینکوں میں فکس پیسے رکھ دیتے ہیں یا مختلف طریقوں سے سودی پرافٹ حاصل کر رہے ہیں، سب شامل. یعنی پوری قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہی ہے. اب جشن کس چیز کا منا رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اور ایک طرف ہم جشن منا رہے ہیں. پرائز بانڈ ہو، جج بانڈ ہے، 100% جوا، سود، دھوکہ، ناجائز حرام، یہ سسٹم چل رہا ہے، حکومت کی طرف سے چل رہا ہے سسٹم. اور عوام ہیں جو یہ بانڈ لے رہے ہیں دن دگنی رات جگنی ترقی کرنے کے لیے. بے شمار پیسہ آ جائے ہمارے پاس، یہ بانڈ ہمارا نکل آئے، پیسہ ہے، بھلے حرام کا ہی ہو، پیسہ ہے. کیا آزادی کہیں ہم نے اس چیز کو آزادی تو نہیں سمجھ لیا کہ ہم جس طرح انگریزوں سے آزاد ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی قوانین سے بھی آزاد ہو چکے. ہمارا رویہ اور سلوک یہی بتا رہا ہے، ہم ہر ایک سے آزاد ہو چکے ہیں، اپنی مرضی کے مالک. اللہ رب العالمین کی شریعت، حلال اور حرام کے قواعد، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان تمام تعلیمات سے ہم آزاد ہو چکے ہیں. یہی آزادی ہم منا رہے ہیں. پورا سال، پوری زندگی ہماری اس طرح گزر رہی ہے. بینکوں کا سودی نظام، پرائز بانڈ کی صورت میں، بیمہ پالیسی کی صورت میں، متفقہ طور پہ محققین اہل علم کی وضاحتیں آ چکی ہیں. سارا سسٹم ناجائز اور حرام. انشورنس کی ساری اقسام، بیمہ جسے ہم کہتے ہیں، ساری اقسام حرام ہیں. جوا ہے، سود بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، کئی طرح کے گناہ اس کے اندر شامل ہیں. یہ ملک کا نظام معیشت، عقیدے کی حالت، خانقاہوں کے نظام میں محکمہ اوقاف کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر ہم استحکام چاہتے ہیں، اگر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، خاتم النبیین کے عقیدے کو مضبوط کرنے کی سخت ضرورت ہے. اور پھر نمازوں کا نظام، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام. یہ قوم ہے جو جشن تو مناتی ہے، نہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے، احتساب ہے. جہاں اپنی ضرورت ہو، ذاتی فائدہ ہو، کسی کا حق کھانا ہو، ہر محکمے میں رشوت کے چند روپے دے کر اپنا کام یہ نکلوا سکتے ہیں. جو کل رات سے، کل دن سے جشن منا رہے ہیں، زندگیاں رشوتیں دینے میں اور حرام کی بجلی استعمال کرنے میں، جھوٹے ایفیڈیوٹ بنا کے لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرنے میں گزر گئی. تو گویا کہ یہ آزادی جو ہم منا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین سے آزادی کی خوشی منا رہے ہیں. سورہ المائدہ آیت نمبر 44، 45 اور 47، 3 آیات، 44، 45، پھر ایک آیت چھوڑ کے 47. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے
اللہ کے نازل کردہ قوانین پہ عمل نہیں کیا، جو قائب اقتدار ہیں انہوں نے ان کا نفوذ نہیں کیا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق اس نے فیصلے نہیں کیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کفار ہیں، ان کی مشابہت کفار کے ساتھ۔ سورہ المائدہ۔ آگے اللہ نے دوبارہ پھر تاکید فرمائی، اپنی شریعت جو نازل فرمائی اس کی اہمیت وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کیے، نظام قائم نہیں کیا، وہ ظالم ہیں۔ پھر آیت نمبر 46 چھوڑ کر 47 میں اللہ نے پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جن لوگوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ دیا، اس کے مطابق فیصلے و قوانین نہیں بنائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہے، فجار ہے، بڑے گنہگار۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کا ترجمہ تو پڑھیں، اس کے مطابق کچھ نہ کچھ تو ہم نظام چلانے کی کوشش کریں۔ حکمرانوں سمیت کہیں ایسا تو نہیں کہ پوری قوم ہم یہ سمجھ رہی ہم اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے آزاد ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی نازل کردہ قوانین کے انبیاء بھی پابند، انبیاء بھی تو پابند۔ ایک عام امتی اپنی مرضی سے زندگی گزارے، حلال اور حرام میں فرق نہ کرے، اپنے گھر میں زندگی گزارے، اپنا کاروبار کرے، شریعت کے اصولوں کو چھوڑ کر اللہ کے فرائض ادا کرنے سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ نے یہ اختیار اپنے انبیاء کو بھی نہیں دیا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس کی سزا دی، جنت سے نکالا، زمین پہ بھیج دی۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے بھول ہوئی، اپنے مشرک بیٹے کی نجات کا سوال کر دیا، اللہ نے ڈانٹ دیا۔ سورہ ہود پڑھے، اللہ اپنے پیغمبر کو ڈانٹ رہے۔ نوح علیہ السلام ڈر گئے اور پھر اللہ کی پناہ طلب کر۔ سیدنا یونس علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ نے پکڑ لیا، ایک عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں اپنے گناہ کا اعتراف، اللہ سے معافی مانگ رہے، گڑ گڑا کر، پھر اللہ کو رحم آیا اور اپنے پیغمبر کو پھر باہر رہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کا قضیہ کس قدر معروف ہے۔ وحی اترنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ مال غنیمت اور یہ قیدیوں کا فدیہ شریعت میں حلال نہ ہوتا تو تمہارے اوپر ایک زبردست عذاب آنے والا تھا۔ اللہ نے کرم کر، تمام انبیاء بھی اللہ رب العالمین کی شریعت کے پابند تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چچاداد بہن سے نکاح کریں، درہ بنت حمزہ، درہ ان کا نام، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، آپ ان سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا علی کہ میرے لیے حلال نہیں، حمزہ نہ صرف میرے چچا تھے بلکہ وہ میرے رضائی بھائی بھی، ثویبہ کا دودھ میں نے بھی پیا تھا، حمزہ میرے چچا نے بھی پیا تھا، خون کے رشتوں میں چچا ہے، رضاعت کے رشتے میں میرا بھائی ہے، درہ میری بھتیجی ہے۔ جس طرح شریعت میں عام امتی کے لیے، چچا کے لیے بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے، میرے لیے بھی حرام ہے، میں بھی اللہ رب العالمین کی شریعت کا پابند ہوں، میرے لیے حلال نہیں۔ یہ ایک مثال ہے، سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ انبیاء بھی، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کی شریعت کے پابند۔ قرآن شریف کی، قرآن مجید کی بے شمار آیات ملیں گی، بے شمار صحیح حدیث میں واقعات ملیں گے۔ ایک عام امتی یا پاکستانی یہ سمجھتا ہے میں اس خطے میں آزاد ہوں، جو چاہے کرتا پھروں، یہ ہماری بھول۔ ہم آزاد ہیں، داڑھی رکھے یا نہ رکھے، یہ آزادی ہماری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے، جو چیز فطرت میں ہے، ہر پیغمبر کے چہرے پہ جو خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی، اس خوبصورتی سے ہمیں دشمنی ہے، یہ ہماری آزادی ہے۔
یعنی پھر اللہ سے بھی ہم آزاد ہیں۔ اس آزادی کا انجام کیا ہوگا؟ مردوں کو یہ حکم ہے اپنی شلوار، اپنی پینٹ، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ ہم اس معاملے میں بھی آزاد ہوئے اور کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ کپڑا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے جو کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی وعید ہے، ہمیں پرواہ نہیں، ہم آزاد ہیں۔ یہ آزادی ہے ہماری۔ خواتین پردہ نہ کریں وہ آزاد ہے، یہ آزادی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے بھی کیا ہم آزاد ہیں؟ تو انگریزوں سے آزاد ہوئے، اللہ کے قوانین سے آزاد نہیں ہیں۔ ایک مومن ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا پابند ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی قطعاً نہیں گزارتا۔ یہ معاملات ہیں ہمارے۔ کاروبار میں اگر 2 نمبر چیز ہم بیچ کر نفع کمائیں وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہم آزاد ہیں۔ ملاوٹ والی چیزیں بیچیں، ملاوٹ کا دودھ بیچ دیں اور نفع کمائیں، سب ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ آزادی ہماری۔ نماز نہ پڑھیں ہم آزاد ہیں، رمضان مبارک کے روزے نہ رکھیں ہم آزاد ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں ہم آزاد۔ یہ آزادی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے بھی ہم آزاد ہیں۔ پوری قوم اجتماعی طور پہ مجرم۔ اس موقع پر جو چند باتیں دل کے اندر، جو تکلیف کی چند باتیں ہیں، ان کا اظہار دل سے نکل رہا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین اپنی دی ہوئی نعمت ہم سے چھین۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے معاملات درست فرمائے۔ حکمرانوں کو اللہ رب العالمین ہدایت دے، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے اندر آ جائے، ہم سب عوام کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف آ جائے، کہ ہمارے گھروں کا ماحول شرعی اسلامی ہو جائے، ہمارے چہرے اسلام کے مطابق ہوں، ہمارا لباس شرعی ہو، ہمارے کاروبار شرعی ہو۔ آج یہ کیا آزادی ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے مساجد کو بھی ہم نے مختلف فلمی شوٹنگ اور گانوں کی شوٹنگ کے لیے مسجدیں مختص کر دی۔ سب جانتے ہیں یہ واقعہ۔ یہ جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ڈرامے بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، بڑے معزز ہیں یہ، ان کو بڑا معزز سمجھا جاتا ہے۔ اس میں طوائف میں، جسم فروش میں کیا فرق ہے؟ لوگ انہیں عزت دیتے ہیں۔ کس طرح کی عزت ہے؟ جو خاتون اپنی خوبصورتی دکھائے ساری دنیا کے سامنے، اپنے چہرے کی، اپنے جسم کے خد و خال کی نمائش کرے، کیا وہ جسم فروش نہیں؟ پھر انہیں عزت دی جائے۔ اللہ کے گھروں میں، مساجد میں آ کر یہ عشقیہ گانے پر ریلیز کریں، شوٹنگ کریں، سب کچھ آزادی۔ اب یہاں تک نوبت آ پہنچی، اللہ کی مساجد، اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں اس ملک میں۔ مندر بنانے کے لیے، ہندوؤں کے مندر بنانے کے لیے گنجائش نکالی جائے اور مساجد کے ساتھ معاملہ وہ ہو، وہاں یہ جسم فروش جو لوگ ہیں وہ آئیں اور اپنی فحش کاری کی ایک دن جا کے مساجد میں، کہ اللہ رب العالمین کا غضب نہیں اترے گا؟ اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے، ہر سال ہم کفر میں، بدعات میں، خرافات میں ترقی کرتے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، اسی لیے سکون نہیں، اطمینان نہیں، اور سارا جو نظام چل رہا ہے اس میں انارکی چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں برکتیں نہیں، یہی وجہ ہے بنیاد۔ جب تک دین نہیں، توحید نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے احوال پر رحم فرمائے، وطن عزیز پر رحم فرمائے۔ اللہ حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق نظام قائم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین مدد بھی کرتا ہے، لیکن ہم یہ نظریہ تو بنائیں، جس نظریے کی بنا پر یہ وطن لیا گیا تھا اس کے مطابق تھوڑی کوشش کر کے آگے بڑھے تو صحیح۔ یہ جان، یہ زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے، جب چاہے لے لے، لوگوں سے کیا ڈرنا،
موت کا وقت جب مقرر ہے وہ تو آ جائے گا. ہم لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اپنی کرسی کے لالچ کی وجہ سے غیروں کے قوانین تو نافذ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کرے یہ معاملات رک جائے، معاملات دوبارہ شریعت کے مطابق آ جائے، تاکہ اللہ رب العالمین وطن عزیز پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں، اور سارے محکمے جتنے بھی سسٹم چل رہے ہیں اللہ رب العالمین سب کو شریعت کے مطابق کر دے، تاکہ پھر برکتیں بھی آ جائیں، سکون بھی آ جائے، اور پھر اس وطن عزیز کے ساتھ جو حقیقی محبت ہے اس کے بھی تقاضے ہم پورے کر سکیں. پاکستانی ہونا فخر کی بات ہے، وطن سے محبت یہ فطرت میں ہے، اسلام میں بھی اس کی گنجائش ہے انسان اپنے وطن سے محبت کرے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن وطن سے محبت کی بنیاد دین سے محبت کی بنیاد پر، پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ہم پاکستان ہیں. پہلے اسلام ہے پھر یہ وطن. اسلام کو پیچھے مت چھوڑے وطن کی وجہ سے، اسلام کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں، اسلام کے مطابق اس کو بنائیں، پھر اللہ رب العالمین دونوں جہانوں کی عزت دے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کے احوال پہ رحم فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں اللہ رب العالمین معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ.